مثالیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں تاکہ ہم ان پہ غور و فکر کریں، اپنے آپ کو چینج کریں، اپنے رب کو راضی کریں، اس کے ذریعے جو کچھ ہم سیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں. وی شوڈ فیل ہز پریزنس ان آور لائف. تقویٰ بھی یہی ہے نا جو کہا گیا ہمیں کہ رمضان میں تقویٰ حاصل کرو، کہ اللہ تعالیٰ کی پریزنس کو فیل کرو، اس کے لیے کچھ ایفرٹ کرو. ہماری یہ خواہش ہو کہ جب میں نے یہ ساری ایکٹیویٹی کرنی ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. ہمارا نا ایک یہاں پہ ایک چیلنج بھی ہے جس کو ہم تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں گے. ہماری تھنکنگ اور بلیف سسٹم اسپیشلی دین کے معاملے میں بہت مایوپک ہے. مایوپک کیا ہے کہ ہم کوئی بھی جو ڈیٹا لیتے ہیں، کوئی ایکسپیرینس ہمیں ہوتا ہے، ہم اس میں سلیکٹیو اپروچ کے ساتھ جاتے ہیں، اپنی مرضی کی بات وہاں سے اٹھا لیتے ہیں، اس کو اپنی مرضی کا میننگ دیتے ہیں، اس میں کئی دفعہ کلچرل ایسپیکٹس، پرسنل ایسپیکٹس ڈال کے اس آیت کو یا اس بات کو جس طرف چاہتے ہیں وہ موڑ دیتے ہیں. پھر اس میں ہماری ازمپشنز بھی بہت ساری ہوتی ہیں. مثلاً ہر بات پہ یہ کہہ دینا، بڑے سے بڑا غلط کام کر کے کہہ دینا اللہ تو غفور الرحیم ہے، یا کوئی نماز پڑھنے کا طریقے پہ ہم نے اپنے لیے ایک سوچ رکھ لی ہے، یا یہ کہ میرا نہیں خیال کہ اس بات پر سزا ہو سکتی ہے، اس بات پہ کوئی وارننگ ہے، یا یہ حلال ہے یا حرام ہے. اور یہ سوچ کے ان ازمپشنز پہ ہم ایک کنکلوژن بنا لیتے ہیں. کنکلوژن بناتے ہیں، وہی کنکلوژن اب ہمارے بلیف سسٹم بننا شروع ہو جاتا ہے، ہمارے اندر وہ سوچ پختہ ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ہمارے جو پورے ایکشنز ہوتے ہیں دے ریفلیکٹ دیٹ ان آور پرسنالٹی. آپ دیکھیں کتنا لمبا سلسلہ چلتا ہے. اب جس انسان نے بڑی نیروڈ ویژن کے ساتھ، مایوپک ویژن کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھا اور سمجھا صرف ثواب کے لیے، ثواب تو مل جائے گا، لیکن جو ہدایت کے لیے اللہ کا کلام آیا ہے وہ پرسنالٹی گرومنگ نہیں ہوگی. ہم اپنے آپ کو تو نہیں اتنا زیادہ دیکھ پاتے، دیکھنا بھی نہیں چاہتے، لیکن ہم سوسائٹی میں تو دیکھتے ہیں نا، ہم کتنے فرسٹریٹ ہوتے ہیں ان لوگوں کو دیکھ کر جو نماز پڑھتے ہیں لیکن غلط کام کرتے ہیں، جن کا حلیہ دین کے مطابق ہے لیکن ان کے جو بہت سارے ایکشنز ہیں وہ ہمیں بہت پٹ آف کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہم دیندار لوگوں کے بارے میں سوشل میڈیا میں بھی بہت سے لطیفے چھوڑتے رہتے ہیں، بہت سے میمز بناتے رہتے ہیں، ہر بات پہ دیندار لوگوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ان کو رسپیکٹ بھی نہیں دیتے. ایک داڑھی والے لڑکے کو کبھی اس کے نام سے نہیں بلاتے، ہمیشہ مولوی کہتے ہیں. ایک حجاب والی لڑکی کو اسی طرح ننجا کہہ دیں گے، طالبان کہہ دیں گے، فنڈو کہہ دیں گے، نئے نئے نام ہم نے ان کے لیے رکھے ہوتے ہیں، لیکن رسپیکٹ ایلیمنٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارا اس میں نہیں آتا. یہ اسی وجہ سے کہ ہماری اپنی ویژن بہت ٹنلڈ ہے، ہمارے ایکسپیرینسز اچھے نہیں ہیں، تو ہمیں اچھے ایکسپیرینسز کی طرف جانا ہے، ان اچھے ایکسپیرینسز کو کریٹ کرنا ہے. اور وہ کیسے ہوگا؟ جس طرح ہم اچھے انداز میں قرآن مجید کو سمجھ کر اپنی اس مایوپک دینی ویو کو ٹھیک کریں گے. وہ ٹھیک ہوگا تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کی پرسیپشن بدلے گی اباؤٹ پیپل، اباؤٹ سچویشنز، اباؤٹ وہ جو میمز بھی ہیں وہ بھی آپ کو اپیل نہیں کریں گے. آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کس مائنڈ سیٹ سے بنائے جا رہے ہیں. لطیفے بھی آپ کو جو ہیں وہ بور کریں گے، ڈس ٹیسٹ لائیں گے آپ کے منہ میں. آپ کا دل چاہے گا کہ آپ صحیح اینگل سے تمام باتوں کو سمجھیں. سورہ الحشر میں آیت نمبر 21 اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کرتے، البتہ دیکھتے آپ اسے دبا ہوا پھٹنے والا اللہ کے خوف سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے کلام کے بارے میں فرما رہے ہیں جس کو ہم بہت کیجولی لے لیتے ہیں نا، کہ یہ تو گھر کے جو بزرگ ہیں ان کے پڑھنے والا کام ہے. ٹھیک ہے، جب میں بھی آپ کی ایج کا ہوں گی تو میں پڑھ لوں گی. ابھی نہیں، ابھی آئی ہیو لوڈیڈ لائف، آئی ہیو مائی پرائرٹیز، ابھی تو مجھے زندگی میں بہت کچھ کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کلام کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتے تو وہ اللہ کی خشیت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، پھٹ جاتا. خشیت کیا ہوتی ہے؟ خشیت ہوتی ہے ایک ایسا روب جو کسی کو جاننے سے آتا ہے، علم سے آتا ہے. مثلاً آپ کے پاس 2 افراد کھڑے ہیں، آپ اس کالج میں فرسٹ ڈے آئے ہیں، آپ ان سے ویسی کھڑے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا آپ نے کہا ABCD کوئی بھی ہے،
تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا کہ کوئی آیا، انہوں نے ان میں سے ایک صاحب کو سلام کیا، اور آپ نے دوسرے سے کسی سے پوچھا یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا یا تو یہ پرنسپل ہیں یا ڈین ہیں یا آپ کے ڈپارٹمنٹ کے جس میں آپ نے جانا ہے ایچ او ڈی ہیں. تو آپ کی کیفیت بدل جاتی ہے. جہاں آپ کیجولی کھڑے کوئی بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، آپ فوراً کمپوزڈ ہو جاتے ہیں، آپ فوراً ایک رسپیکٹفل اٹائر میں آ جاتے ہیں، آپ ان کو سلام بھی کرتے ہیں، آپ سوری بھی بول دیتے ہیں، آپ ایک دم جھکنا شروع ہو جاتے ہیں. تو خشیت اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ دا مور وی گیٹ ٹو نو ہم، زیادہ ہم ڈسپلنڈ ہوتے ہیں اپنی لائف میں، زیادہ ہم بہت سے معاملات کو سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہی نہیں سمجھتے نا، اللہ تعالیٰ کو جانتے ہی نہیں، پہچانتے ہی نہیں. تو پھر قرآن مجید بھی ہمارے لیے بس ایک ریلیجس نارم رہ گیا. اس کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ مثالیں ہیں، ہم انہیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں. اس طرح کے بہت سے مقامات ہیں قرآن مجید میں جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی ایک پیرابل دیا، ایک مثال دی، اور ساتھ ہی بتا دیا کہ اس مثال سے سیکھو، غور کرو. اب آپ دیکھیں، میں اگر آپ کو کتنے جملوں میں کہتی رہوں دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، آپ قرآن مجید کو پڑھیں، آپ سیریس ہو جائیں لائف کے بارے میں، وہ امپیکٹ تھوڑا سا کیجول ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں بڑوں کی تو عادت ہے، باتیں ہی سناتے رہتے ہیں، ایسے ہی کہتے رہتے ہیں. لیکن ذرا الحشر کی 21 شروع کے پارٹ پہ دوبارہ غور کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس میجسٹی سے ہمیں بات بتا رہے ہیں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل ہوتا، اب امیجن کریں، تھوڑی دیر کے لیے ویژولائز کریں کہ وہ پہاڑ کو کہا گیا ہے کہ یہ تمہاری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، اور وہ پہاڑ جس پہ ہم ہائکنگ کے لیے جاتے ہیں، وہ پہاڑ جس کو ہم ہلا نہیں سکتے، اگر ایک پہاڑ کو ہمیں کرش ڈاؤن بھی کرنا ہے تو آپ دیکھیں اس کے لیے کتنی مشینری چاہیے، کتنا سسٹم چاہیے، کتنے دن چاہیے، کتنی ایفرٹ، مین پاور. صرف وہ قرآن لینے سے وہ کرش ڈاؤن ہو جائے، وہ جھک جائے، وہ دب جائے، وہ کہ اللہ تعالیٰ یہ پریشر تو میں لے ہی نہیں سکتا، اس قرآن مجید کے لیے تو نے کیا سٹیٹس دے دیا میرے رب. تو آپ دیکھیں ایک دم فیل ہوتا ہے دل میں، ایم آئی گیونگ قرآن دا ڈیو رائٹ؟ میرے پاس بھی تو قرآن مجید ہے نا، بلکہ میرے لیے ہی تو نازل کیا گیا ہے. سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی مثالیں اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ لوگ کیا کریں؟ یتفکرون، غور و فکر کریں. لیکن ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ ایسی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں. آپ کو پتہ ہے دیر آر اباؤٹ 41 ویری اسٹرانگ امپیکٹفل ایگزامپلس ان قرآن، اور انشاءاللہ ان میں سے کچھ مثالوں پر ہم ہر دن غور کریں گے. تو مثال سے بات سمجھنا بہت امپیکٹفل ہوتا ہے. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں، اس لیے کہ وہ سمجھیں، ریالٹی آف لائف کو سمجھیں، اپنی زندگی کو سمجھیں، یہ دیکھیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اچھا، عرب زبان میں یہ بہت ایک بیسک فاؤنڈیشن پرنسپل ہے، وہ مثالیں دے کر بات سمجھاتے ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ امام اصفہانی کا ایک قول ہے، اور اس میں کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مثالیں دینا اہل عرب کی ایک خاص شان ہے. وہ ہمیشہ پیرابل سے، مثالوں سے بات کو سمجھاتے تھے. جو چھپی ہوئی بات بھی ہے وہ بہت اسٹرانگلی جا کر ہٹ کرتی ہے. یعنی بہت سی جب آپ مثالیں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو آپ کو نہ کوئی کسی کو کلیریفیکیشن نہیں دینی پڑتی، آپ کو پھر بھی سمجھ آ جاتی ہے. بچوں کو بھی سمجھ آ جاتی ہے. بچے جو سٹوری سنتے ہیں، آپ صرف ان کو کوئی ایک سٹوری سنا دیں، کوئی بھی، آپ نے پوری سٹوری سنائی، بچہ خود ہی سنتے ساتھ ہی سٹوری، وہ آپ کو دیکھے گا آپ کی آنکھوں میں اور کہے گا میں ایسا گندا بچہ نہیں ہوں نا، یا وہ کہے گا نا میں بھی ایسا اچھا بچہ ہوں نا. یعنی اس میں اگر آپ کوئی ہیلدی فوڈ یا جنک فوڈ کی بھی تھوڑی سی بات کر دیتے ہیں، وہ کیا کھا رہا ہے بچہ، وہ کیا کر رہا ہے، تو یہ جو بچہ آپ کے پاس بیٹھ کے وہ مثال سن رہا ہوتا ہے وہ فوراً کہتا ہے میں اسی لیے جنک نہیں کھاتا. وہ جو مخفی بات ہوتی ہے، چھپی ہوئی بات بھی وہ فوراً سمجھ آتا ہے. اسی طرح بہت ساری فائن لائنز، جیسے کہتے ہیں ان بٹوین دا لائنز، بھی ہمیں باتیں سمجھ آتی ہیں. اور بہت ساری باتوں سے ایسے پردہ اٹھتا ہے، ایسی حقیقتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ہم جب اگزامپلس کو سنتے ہیں
تو ہم کہتے ہیں کہ یہ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے. اور سینسٹیو باتیں بھی ہم بہت اچھی طرح سے سمجھ جاتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں پیرابل ایفیکٹ ہے اس کو کہا جاتا ہے, اور اس کے اوپر لوگوں نے بہت ریسرچ بھی کی, ایکسپرٹس نے. وہ یہ کہتے ہیں کہ دس از اے میجیکل کوالٹی, اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک سٹوری کی شکل میں, ایک پیرابل کی شکل میں کسی بھی انسان کو کوئی بات بتاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کا جو امیگڈلا ہے, جو ایموشنل برین ہوتا ہے, اس کے اندر چینجز آتی ہیں. اور وہ چینج یہ آتی ہے کہ اس کے اندر ایمپتھی آ جاتی ہے, اور وہ جب ایمپتھی آتی ہے تو لرننگ جو ہے وہ انہینس ہو جاتی ہے. اس پہ کچھ لوگوں نے اس طرح کی ریسرچز بھی کی. انہوں نے جیسے کچھ باتوں کو فیکٹ کے طور پہ پریزنٹ کیا, اور کچھ لوگوں نے انہی باتوں کو ایز اے فکشن سٹوری پریزنٹ کیا. تو انہوں نے دیکھا کہ جب انہوں نے سٹوری فارم میں کسی بات کو پریزنٹ کیا تو وہ زیادہ امپیکٹفل ہوگی. اسی لیے آپ دیکھیں لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر جلدی جلدی ختم کر کے سب کچھ کچن وائنڈ اپ کر کے ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی وہ ڈرامہ آ رہا ہے, اس کی قسط نہ مس ہو جائے. سٹوری سے جو ان کو ساس بہو کے جھگڑے, پیار محبت کی کہانیاں, اور اسی طرح سے ڈفرینٹ جو چیلنجز آف لائف ہے وہ سمجھ آتے ہیں. یوتھ جو ہے وہ بھی اپنی پڑھائی کرنے کے بعد کسی پیرابل میں جاتے ہیں, وہ نیٹ فلکس کھولتے ہیں, وہ ٹک ٹاک کھولتے ہیں, وہ کوئی نہ کوئی سٹوری, کوئی سملی, کوئی پیرابل, یہ اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے کلپس بنتے ہیں وہ اس لیے بہت زیادہ انچینٹ کرتے ہیں, لوگوں کو پسند آتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ یہاں سے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں, ریلیٹیبل ہے. لیکن کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ اتنی ساری ریلیٹیبل باتیں ہمیں قرآن مجید میں, مثالیں ہمیں قرآن مجید میں دی گئی ہیں, لیکن ہم نے کبھی ان پر اس طرح سے غور و فکر نہیں کیا. اور ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی مثال پڑھتے ہیں تو آپ کے ایک ویژول امیجری بھی اسٹرانگ بن جاتی ہے. جیسے ابھی ہم نے پہاڑ والی بات کی, آئی ایم شیور آپ میں سے بہت سے لوگوں کے دماغ میں وہ پہاڑ بھی آیا ہوگا اور پہاڑ کرش ہوتے ہوئے بھی آیا ہوگا, اور ساتھ ایک ندامت کا احساس بھی آیا ہوگا کہ اچھا یہ قرآن مجید تو ہمارے پاس ہے, یہ تو اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم انتہائی آسان اور واضح طریقے کے ساتھ دلوں تک معنی پہنچا دیتا ہے, اور قرآن کریم کی بلند پایہ تعلیمات کی اقسام میں سے ایک اعلیٰ ترین قسم مثالوں سے بات سمجھنا ہے. یعنی قرآن مجید کو آپ جس طرح سے بھی پڑھیں گے نا آپ کو بات سمجھ آئے گی. یو جسٹ نیڈ ٹو ہیو دیٹ فوکس. ایبسینٹ مائنڈیڈ آپ کو کبھی بھی نہیں سمجھ آنا. لیکن قرآن مجید کو جب آپ دل میں انٹرنلائز کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو مثالیں ہیں, جو پیرابلز ہیں, یہ آپ کے لیے بہت بہترین ہوں گی. اور بہت سے علماء نے اس کے اوپر بہت غور و فکر بھی کیا ہے, اور اس میں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ کیا کوالٹی ہے جو مثالیں ہوتی ہیں, جو پیرابلز ہوتی ہیں. مثلاً بہت مختصر سی بات ہے, ابھی آیت جو ہم نے پڑھی, ایک آیت میں اتنا ڈیپ پروفاؤنڈ امپیکٹ ہم پہ آیا. جیسے ہمارے گھر میں ہمارے پیرنٹس ہم سے بات کرتے ہیں, کئی دفعہ ٹیچرز بھی کرتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں ختم بھی کر دیں, ڈریگ ہی کرتے جا رہے ہیں, وہ 15-20 منٹ کا لیکچر لمبا چلتا ہے. تو پیرابل یہ ہوتا ہے کہ آپ میسج بھی اسٹرانگ دے رہے ہیں, امپیکٹفل بھی ہے, لیکن وہ مختصر ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کا معنی بھی بہت درست ہے, میننگ تک آپ پہنچ جاتے ہیں. جس طرح سے وہ تشبیہ دی گئی ہے, جس طرح سے وہ بات کی گئی ہے, وہ بھی بہت ہی ایک خوبصورت انداز ہوتا ہے. یعنی آپ ڈیفینسو موڈ میں نہیں جاتے. ویسے تو ہوتا ہے نا جو ہمیں ڈائریکٹلی کچھ کہہ دے, میں آپ کو اگر اس طرح کی بات کہہ دوں تم لوگوں کو شرم نہیں آتی, حیا نہیں آتی, قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے تم پہ نازل فرمایا, تم اس کو پڑھو, اور تم لوگ یہ غلط کام کرتے ہو, یہ غلط کام کرتے ہو, تو بہت سے لوگ پٹ آف ہو جائیں. بہت سے لوگ کہیں گے کیا مطلب ہے, واٹس ہر پرابلم, ہمارا دل چاہے گا ہم پڑھیں گے, ہمارا دل چاہے گا نہیں پڑھیں گے. لیکن وہ آیت سامنے آئی, پہاڑوں کا ذکر آیا, ان کا جھکنے کا ذکر آیا اللہ کی خشیت سے, تو انسان ضرور سوچتا ہے کہ اچھا اس کا مطلب ہے what is missing in my life is خشیت اللہ, اللہ کی خشیت مسنگ ہے, اس پہ مجھے کام کرنا ہے. تو تشبیہات جو ہوتی ہیں وہ اس کو خوبصورتی دیتی ہیں, اور بڑے جسے کہتے ہیں سٹل وے اس بات کو جو ہے وہ دہرا دیا جاتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ مثالوں کے بارے میں یہ بھی فرماتے ہیں وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالُ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے. یہ سورہ نور کی آیت نمبر 35 ہے, اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے, وہ صرف ایک سٹیٹمنٹ ریلیز کر دے. یہ مثالیں اللہ تعالیٰ اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ جو ہماری ایستھیٹک سینس ہے جو کریو کرتی ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے, اس کی لرننگ بھی ہو اور اس کو ہیلدی انٹرٹینمنٹ بھی ملے, ٹاکسک انٹرٹینمنٹ نہ ملے.
جو اکثر یہ فلمیں اور ڈرامے اور جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں ان میں ہمیں نظر آتی ہیں. اسی طرح سورہ الفرقان کی آیت نمبر 39 میں آتا ہے وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ہر ایک کو بیان کی ہم نے اس کے لیے مثالیں. وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ہر ایک کو ہلاک کیا ہم نے ہلاک کرنا. یعنی کوئی نیشن جو ڈسٹروائے ہوا ہے ایسا نہیں تھا جس کو مثالیں نہ دی گئی ہوں، جس کو بتایا نہ گیا ہو، جس کو طریقہ نہ سکھایا گیا ہو، لیکن انہوں نے ان مثالوں کو سننے کے باوجود they moved towards destruction. انہوں نے اپنے فیصلے خود ہی کیے کہ جو ہمارا دل چاہ رہا ہے وہ ہم ویسے ہی کریں گے. اہل مکہ جو تھے، کیونکہ وہ بھی بہت غلطیاں کرتے تھے، ان کے بارے میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 45 میں آتا ہے وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور واضح ہو گیا تمہارے لیے کیسا سلوک کیا ہم نے ساتھ ان کے، اور بیان کر دی ہم نے تمہارے لیے مثالیں. یعنی جب کوئی پیرابل آپ کے سامنے آتا ہے، کوئی اگزامپل آپ کے سامنے آتی ہے اور آپ پھر بھی اس سے نہ سیکھیں تو پھر یو موونگ ٹورڈز روڈز آف ڈسٹرکشن. جیسے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو ٹارگٹ اپنی ہے پڑھائی کی یا اٹینڈنس کی وہ پوری نہیں کرتے. ان کو بار بار جھنجھوڑا جاتا ہے، بار بار کہا جاتا ہے لک بی کیئرفل، لک بی کیئرفل. نہیں مانتے، نہیں سمجھتے. اب الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے، وہ باقیوں کو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا، آئی ہیو کانٹیکٹس، مجھے طریقے آتے ہیں کس طرح سے میں نے سسٹم میں سے نکلنا ہے. اب جب ایگزام کا وقت قریب آتا ہے تو ان کو ایگزام نہیں دینے دیا جاتا، ان کو روک دیا جاتا ہے، ان کی ایکسپلینیشن کال ہو جاتی ہے. اب کیا ہوتا ہے، اب وہ جو باقی ہیں نا وہ پریشان ہوتے ہیں، لیکن جو نہیں پریشان ہوتا اس کی سفرنگ کم نہیں ہوگی، اس کی سفرنگ بڑھ جائے گی. تو مثال کے فائدے بہت سے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہم اس کو فیل کر سکتے ہیں، سینسز سے لے سکتے ہیں، مختصر طور پہ بات کر سکتے ہیں. ایوری پرسن کین ریلیٹ ٹو اٹ. امیر، غریب، بچہ، بڑا، بوڑھا، جوان، ہر تھاٹ پروسیس کا انسان ان سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکتا ہے. ہر شخص اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، ہر شخص اس سے سکون حاصل کر سکتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو کیا ہیں، جو حجتیں نکالتے ہیں، جن کے دلوں میں بہت سختی ہے، وہ ان باتوں سے کبھی بھی فائدہ نہیں حاصل کرتے. اور یہی بات قرآن مجید میں سورہ محمد کی آیت نمبر 24 میں آتی ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا بھلا نہیں وہ غور و فکر کرتے قرآن میں، ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے ہیں، لاکس آن دیئر ہارٹس، اس لیے وہ غور نہیں کر سکتے. اور اسی لیے قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے ہم ایسی دعائیں بھی ضرور مانگا کریں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کہ اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں. دیکھیں یہ لنکڈ ہیں، جب علم فائدہ دیتا ہے، عمل بھی بہتر ہوتا ہے، اور رزق جو ہے اس میں بھی بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے. سو یہاں پر ہم اس بات کو ختم کریں گے. میں آپ کو یہاں پہ بس یہ ایک میسج دوں گی کہ انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹو بی ٹچنگ آن دیز ایگزامپلس. اور ابن قیم نے کہا تھا کہ اس میں آپ کو کنٹراسٹ بھی نظر آئیں گے ایگزامپلس میں، یعنی ایک گڈ کیریکٹر، ایک بیڈ کیریکٹر، یا اچھا کام کرنے کا فائدہ، غلط کام کرنے کا نقصان، یا کن باتوں سے ہم اپنے آپ کو اپلفٹ کر سکتے ہیں، کن باتوں سے ہم بالکل اپنے آپ کو ڈی گریڈ کر دیں گے، یا موٹیویشن لینا کہ ان باتوں سے ہمیں کیا کیا فائدے ہوں گے. نفس کا تو تزکیہ ہے ان مثالوں سے ہوگا، اور انشاءاللہ ہم کل سے یہ مثالیں شروع کریں گے. ہمارا ضمیر جاگتا ہے جب ہم مثال سنتے ہیں، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹرو ایٹیکیٹس کیا ہوتے ہیں، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عقائد کی درستگی، ایک فاؤنڈیشنز جو ہیں اپنی ٹھیک کیسے کرنی ہے، انسائٹ انسان میں ڈیولپ ہوتی ہے، اور انسان اپنے آپ کو بھی گائیڈنس کی طرف لے کے جاتا ہے، دوسرے لوگوں کو بھی صحیح طرح گائیڈ کرتا ہے. سو وہی جو ہم نے فارمولا کیا تھا کہ ایک مائیوپک ویژن ہے، اس میں سے ہمیں نکلنا ہوگا. ان مثالوں کو پڑھتے ہوئے ہمیں کلیئرٹی لانی ہے اپنے اندر، تھاٹ میں ابنڈنٹ مینٹیلٹی لانی ہے. ان باتوں کو اس نظر سے سوچنا اور سمجھنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو نازل فرمایا، اور اس میں ہمیں کیا میسج مل رہا ہے، اپنی اپنی لائف کے ساتھ اس کو پرسنلائز کرنا ہے. اور آج کے کچھ کرنے کے کام، ایک تو یہ کہ ان مثالوں کے ذریعے آپ نے کیا کرنا ہے، جو بھی ہم اگزامپل کریں گے اس کو میچ کریں ود یور اون ایموشنز، ود یور اون پرسنالٹی. کہاں گیپس ہیں، جو بھی ڈر، جو بھی آپ کے اندر خوف ہے اس کا مقابلہ کریں کہ اچھا مطلب اب منافق کے بارے میں پڑھیں، او مائی گاڈ مجھے تو لگ رہا ہے میں ہی منافق ہوں، تو دین ڈیل ود اٹ نا. وہاں پہ جو گائیڈ لائن مل رہی ہے اس کو دیکھیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایمگڈلا میں ایک اور بھی کوالٹی ہوتی ہے کہ جتنے ہم فیملیئر ہو جاتے ہیں کسی اچھی چیز سے،
تو یہ جو ہمارا فائٹ اور فلائٹ رسپانس ہے وہ بھی ریگولیٹ ہو جاتا ہے. تو اگر آپ قرآن مجید سے فیملیئر ہو جائیں گے, اس کی باتوں سے فیملیئر ہو جائیں گے, تو آپ کو ڈرنے والی وارننگ والی بات بھی بری نہیں لگے گی. آپ کو اللہ تعالیٰ پہ پیار آئے گا کہ شکر اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے وارن کر دیا, اب یہ کام میں نے نہیں کرنا, میں نے جو کام صحیح ہے اس کی طرف جانا ہے. پھر یہ کہ اپنی لائف سے بہت ریلیٹ کریں کہ یہ میری لائف میں کیسے فٹ ان ہوتا ہے. جو میسمرائزنگ اور بہت ایک ڈیپ لرننگ ہے اس کو بھی بار بار سوچیں اور ریپیٹ کریں, گھر جا کے بھی پڑھیں, کسی سے ڈسکس بھی کریں. علماء نے جو کچھ اس کے بارے میں بتایا ہے, جو تفاسیر ہیں ان کو بھی وہاں سے پڑھیں اور دیکھیں کہ آپ کو کیا سمجھ آتی ہیں. سو I'll finish off today with this message and انشاءاللہ کل سے ہم ایک ایک ایگزامپل کو پک کریں گے. آئی ہوپ کہ اس سے انشاءاللہ آپ کو وہی بینیفٹ ہوگا جس پہ ہم نے آج بات کی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.